گرین شرٹس کا T20 سیریز میں واپسی کا مشن آسٹریلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے 148 رنز کا ہدف۔ پاکستان کی بلے بازی جاری ہے۔ اوپنر بابر اعظم 3 رنز بنا کر ہی پویلین واپس لوٹ گئے۔ حارث رؤف کی شاندار بالنگ، 22 رنز دے کر انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین واپس بھیجا ہے، جن میں جیک فریزر کو 20 رنز پر کیچ آؤٹ کرایا۔ کپتان جاس انگلش کو کھاتا ہی نہ کھولنے دیا۔ ٹم ڈیوڈ کو 18 اور زیویئر کو 5 رنز پر پویلین واپس بھیجا، جبکہ عباس افریدی نے 3، سفیان مقیم نے 2 کھلاڑیوں کو چلتا کیا۔ میتھیو شارٹ 32 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایرن ہارڈی 28، گلین میکسویل 21 رنز کے مہمان ٹھہرے۔ 3 T20 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی ٹور کا اعلان کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی ٹور آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ ٹرافی کو ڈامینیکو، فیصل مسجد اور پاکستان مومنٹم لے جایا جائے گا۔ شعیب اختر کو آئی سی سی نے ٹرافی ٹور کے لیے ایمبیسیڈر مقرر کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ٹرافی کو ٹیکسلا اور خانپور لے جایا جائے گا۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی ٹور آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ ٹرافی کو ڈامینیکو، فیصل مسجد اور پاکستان مونومنٹ لے جایا جائے گا۔ شعیب اختر کو آئی سی سی نے ٹرافی ٹور کے لیے ایمبیسیڈر مقرر کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ٹرافی کو ٹیکسلا اور خانپور بھی لے جایا جائے گا۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی ٹور کا اعلان کر دیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی ٹور آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ ٹرافی کو ڈامینیکو، فیصل مسجد اور پاکستان مومنٹم لے جایا جائے گا۔ پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے تیار۔ مہمان ٹیموں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ ملے گا۔ چیئرمین پی سی بی سے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ہم منصب کی ملاقات۔ ٹورنامنٹ کے لیے فل پروف انتظامات دینے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ رچرڈ تھامسن کا ٹورنامنٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے تیار ہے۔ مہمان ٹیموں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ ملے گا۔ چیئرمین پی سی بی سے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی ملاقات ہوئی۔ ٹورنامنٹ کے لیے فل پروف انتظامات دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران محسن نقوی نے کہا کہ اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو انگلش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے رچرڈ تھامسن، ان کی جانب سے ٹورنامنٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور جو پاکستانی انتظامات تھے ان انتظامات کو بھی ان کی جانب سے سراہا گیا ہے، اور پاکستان کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے ان کی جانب سے خوش آئند بھی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے تیار ہے۔ مہمان ٹیموں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی سے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی ملاقات ہوئی ہے۔ ٹورنامنٹ کے لیے فل پروف انتظامات دینے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ رچرڈ تھامسن کا ٹورنامنٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے تیار ہے اور مہمان ٹیموں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ ملے گا۔ چیئرمین پی سی بی سے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ہم منصب کی ملاقات۔ ٹورنامنٹ کے لیے فل پروف انتظامات دینے کی یقین دہانی۔ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا اسٹیڈیمز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ رچرڈ تھامسن کا ٹورنامنٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یو ٹرن۔ تحریک انصاف کے چند حمایتیوں نے قومی مفاد میں کام کی بجائے سیاسی مفاد کو پھر فوقیت دی ہے۔ 40 ممبران کانگریس سے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا، اور تحریک انصاف کے چند امریکی حمایتی اتنے با اثر ہیں یا کہانی کچھ اور ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ خط در خط نے سوالات کے انبار لگا دیے ہیں۔ خط میں نہ کشمیر کا ذکر ہے، نہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کا۔ خط میں پاکستان کی معاشی مدد کی کوئی درخواست نہیں ہے۔ اسر و رسوخ کا استعمال صرف تحریک انصاف کے حق میں ہی کیوں ہے، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ بات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ہے تو ایسا خط کبھی کشمیریوں کے خلاف مظالم پر کیوں نہیں لکھوایا جا سکتا؟ خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیے کو زمیں بوس کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یو ٹرن۔ تحریک انصاف کے چند حمایتیوں نے قومی مفاد میں کام کی بجائے سیاسی مفاد کو پھر فوقیت دے دی۔ 40 ممبران کانگریس سے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ تحریک انصاف کے چند امریکی حمایتی اتنے بااثر ہیں یا پھر کہانی کچھ اور ہے؟ خط در خط نے سوالوں کے انبار لگا دیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے 40 ممبران کانگریس کا جو کہ تحریک انصاف کے حمایتی ہیں، صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھا گیا جس میں نہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کا ذکر ہے اور نہ ہی کشمیر کا، کیا کہیں گے اس پہ؟
بہت شکریہ جی. دیکھیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ شدید فرسٹریشن کا شکار ہے اور داخلی سطح پہ ان کو جو دھرنوں سے اور ریلیز سے اور توڑ پھوڑ سے وہ مقاصد ان کے حاصل نہیں ہو رہے. اس وجہ سے اب انہوں نے اپنی حکمت عملی میں ایک بنیادی تبدیلی یہ لائی ہے کہ عالمی طاقتوں کا سہارا لیا جائے, ان کے سیاسی نمائندگوں سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ پاکستان کے سیاسی, عدالتی اور قانونی نظام میں براہ راست مداخلت کریں. بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکی سفارت خانہ بھی جو ہے وہ ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمہوریت, آئین, قانون کے تمام ضابطوں کے حوالے سے جو ان کے بیانات تھے, جو ان کا بیانیہ تھا, وہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ یہ جماعت کسی بھی طرح سے آئین, قانون اور جمہوریت پر بلیو نہیں کرتی, بلکہ براہ راست بڑی طاقتوں کو یہ خط لکھنے کا مقصد اور یہ ثبوت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں, پاکستان کے عدالتی نظام میں, پاکستان کے داخلی معاملات میں براہ راست مداخلت کریں اور ان کے سفارت خانے پہ بھی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ دونوں ممالک کے قریبی اور پیشہ ورانہ جو تعلقات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ سیاسی مقاصد کے لیے امریکی سفارت خانے کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 2.5 سال پہلے جو ان کا بیانیہ تھا کہ جناب یہ تو مجھے تو نکالا اس لیے گیا ہے کہ یہ امریکی سازش تھی, یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اس بیانیے کی بھی کوئی پاؤں نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ یوں لگتا ہے کہ اب ان کی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ اپنے ورکر سے, اپنے داخلی سیاسی حکمت عملی سے نا امید ہوتی جا رہی ہے کہ ان کا ورکر جو ہے, ان کا ووٹر جو ہے, ان کا جو سپورٹر ہے وہ ان کے مفادات کی ترویج اور اشاعت کے لیے اتنا مؤثر ثابت نہیں ہو رہا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا آخری حربہ یہی ہے کہ براہ راست بیرونی طاقتوں سے پاکستان کے سیاسی اور معاشی اور قانونی نظام میں مداخلت کے لیے کہا جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے. پنجاب میں اسموگ کی شدت کم نہ ہو سکی. ناظرین اپنی صحت کا خود خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں کیونکہ فضا بددستور مضر صحت ہے. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر, AQ لیول 650 ریکارڈ, اور بھارتی دارالحکومت نئی دہلی آلودگی میں شہروں میں سر فہرست ہے. دھند اور اسموگ کی وجہ سے موٹر وے کے کئی سیکشن بند کرنا پڑے. دھند سے سیالکوٹ ایئرپورٹ شدید متاثر ہیں. 3 پروازیں متبادل اتاری گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں اسموگ کی شدت کم نہ ہو سکی. فضا بددستور مضر صحت ہیں. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہیں. AQ لیول 650 ریکارڈ کیا گیا. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی آلودگی والے شہروں میں سر فہرست ہیں. اسموگ اور دھند کی وجہ سے موٹر وے کے کئی سیکشنز بند کرنا پڑے ہیں. لاہور بددستور آلودہ ترین شہروں میں شمار کیا جا رہا ہے اور اس وقت لاہور شہر میں اسموگ ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے زیادہ ہے. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں افضال طالب سے. جی افضال, بتائیے گا تازہ صورتحال کیا ہے؟ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بددستور جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے. اس وقت لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 541 ریکارڈ کی گئی ہے, جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. آج صبح سے لے کے اب تک جو ہے گرد و غبار کی چادر نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا. سورج کی کرنیں تمام تر کوششوں کے باوجود زمین پر نہیں پہنچ سکی. اس آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے بھی اور اسموگ کے باعث سانس اور دل کے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے سوا شہریوں کے پاس کوئی راستہ نہیں. اس کا استعمال کریں کہ باہر نکلتے ہوئے اور گلاسز کا استعمال کریں. گھروں میں رہیں تو کھڑکیاں دروازے بند رکھیں اور زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں اور دفاتر میں گزاریں. دوسری طرف حکومت پنجاب کی جانب سے جن اضلاع میں زیادہ اسموگ کے خطرات ہیں اس وہاں پہ جو ہے اسموگ ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا, جس میں لاہور اور ملتان شامل ہیں. لاہور نے اس حوالے سے تمام یونیورسٹیاں, کالج اور اسکول کو جو ہے وہ 26 نومبر تک بند کر دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے ابھی تک جو ہے پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کے امکانات ظاہر کیے گئے. جہاں پہ پہاڑی ایریا میں تو برف باری اور بارش کے ہوئی, لیکن لاہور میں اس کے اثرات آ رہے ہیں, لیکن لاہور میں بھی تاحال بارش نہیں ہو سکی, جس کی جو ہے ماہرین کہنے مزید دوبارہ بارشیں ہوتی ہیں تو لاہور پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور اسموگ میں کمی ہوگی. لاہور میں اسموگ سے بچاؤ کے لیے آپریشن جاری ہے. دھواں پھیلانے والی بڑی گاڑیوں اور ٹرکوں کا داخلہ بند ہے.
مشترکہ آپریشن ٹیم نے 25 ٹرک بند کر دیے. اسموک سے بچاؤ کے لیے مشترکہ آپریشن جاری ہے. ٹیم میں محکمہ تحفظ ماحول، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ٹریفک پولیس کے حکام بھی شامل ہیں. اسموک کی صورتحال کی وجہ سے لاہور میں خصوصی انٹری پوائنٹ قائم کیے گئے اور اسموک کی شدت کے دوران لاہور میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند رہے گا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے مشکل حالات کی وجہ سے مشکل فیصلے کر رہے ہیں. سب مل کر اسموک سے نجات کے جہاد میں حصہ ڈالیں گے تو اس مشکل سے نجات مل جائے گی. اسموک کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے. پاکستان IMF مذاکرات، ٹیکس شارٹ فال، بیرونی فائنینسنگ IMF کا بنیادی موضوع رہی. عالمی ادارے کا پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری میں تاخیر پر اظہار تشویش. روزنامہ ایکسپریس میں شائع رپورٹ کے مطابق IMF نے گیس کے سرکولر ڈیٹ کو مسئلہ قرار دیا. قومی مالیاتی پیکٹ پر عمل درآمد میں بھی خامیوں کی نشاندہی کر دی. پاکستان IMF مذاکرات، ٹیکس شارٹ فال، بیرونی فائنینسنگ IMF کا بنیادی موضوع رہی. رخ کریں گے مری کا تو مری میں موجود غیر ملکی سیاح جوڑا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. یہ غیر ملکی سیاح جوڑا ننگے پاؤں روزانہ میلوں پیدل سفر کرتا ہے. یہ سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اورنگزیب عباسی سے. جی اورنگزیب بتائیے گا. جی اس وقت میں موجود ہوں مری مار روڈ پر اور یہ ملک کا معروف سیاحتی ہل اسٹیشن ہے جہاں پوری دنیا سے سیاح سیر و تفریح کے لیے ملکہ کوثر مری کا رخ کرتے ہیں. ان دنوں مری میں سیاحوں کا خاصا رش ہے. موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے لیکن آج یہاں میں منفرد اور مختلف تفریح مقامات کی سیر کر رہے ہیں اور ان کی سیر انتہائی خوبصورت انداز میں یہ پیدل جو ہے یہ میلوں پیدل سفر کرتے ہیں یہ مری کے مختلف تفریح مقامات پر. اور یہاں پر لوگ ان سے بڑے دوستانہ ماحول میں یہ لوگوں سے خوش ہیں اور لوگ ان سے خوش ہیں. ان کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ اسپین سے ہے اور ترکی سے ہے. یہ مختلف ممالک جو ہے ایران اور تفتان بارڈر سے ہوتے ہوئے یہ پاکستان میں داخل ہوا اور ان دنوں جو ہے یہ گزشتہ کئی دنوں سے مری میں جہاں بھی یہ جاتے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد ان کے پاس جمع ہوتی ہے. لوگ ان سے ملتے ہیں، ان سے گپ ٹپ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہے.